عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بریلی کے اسلامیہ گرلز کالج میں۔ ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ہم اس پروگرام سے یہ بات کرتے ہیں کہ آزادی کے 65 برس ہو جانے کے باوجود مسلمان مین اسٹریم میں کیوں نہیں آ پایا ہے، جو مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کا حل کیوں نہیں ہو پایا ہے۔ الیکشن کا جب وقت آتا ہے تمامی سیاسی پارٹیاں دعوے کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا جائے گا۔ کوئی ریزرویشن کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کو ریزرویشن دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد جب سرکاریں بنتی ہیں، جب حکومتیں بنتی ہیں مسلم ووٹ پر، لیکن مسلمان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ انہی ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ کس طرح کے مسائل ہیں، کس طرح کی دشواریاں ہیں۔ آزادی کے بعد سوچا تو یہ تھا ہمارا ملک جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل کرے گا۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جس نیت سے قربانیاں دی تھیں، انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں ہمارے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم آزاد ہوئے تو ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ہماری قربانی، ہم نے جب حکومت یہاں پہ انگریزوں کو ہوئی تھی تو اس وقت یہاں کے حکمراں ہم تھے۔ جب آزادی آئی تو حکومت تو چھنی ہی، ہمارا بھروسہ بھی چھن گیا۔ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، تعلیمی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، غرض یہ ہر جگہ ہمارے ساتھ دوسرے درجے کا سلوک ہونے لگا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب جو تعلیم کے معاملے میں کافی حد تک پیچھے ہیں، سرکار ہمیں وہ سپورٹ نہیں دے رہی ہے جو ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے۔ سرکار ہمیں وہ تعاون نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے وہ ادھیکار، ہمارے وہ حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں جو ہمیں ملنا۔ جب چناؤ آتا ہے سبز باغ دکھا دیے جاتے ہیں، جب چناؤ چلا جاتا ہے ہم پھر وہی ہماری سلم بستیاں، وہی گندی بستیاں، تنگ گلیاں، نہ صاف پانی کا انتظام، نہ سیور کا انتظام، نہ سڑکوں کا انتظام۔ مختصر یہ ہے کہ جو دوسرے درجے کے شہری کا سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک ہمارے ساتھ بالکل دوسرے درجے کا شہری بن کر رہ گیا ہے مسلمان، اور جو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے تھی وہ مسلمانوں کی جو کالونیاں ہیں ان میں نہیں مل پا رہی۔ دراصل جو علاقے ہیں وہ بہت پچھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر مسلمان تعلیم میں آگے آئے گا اور آج ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھنے بھیجنے دینا شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ 20 سال کے اندر، جو بہت چھوٹی مدت ہوگی، ہمارا ایک قوم جو ہے سدھر جائے گی، اور اس کے اندر تعلیم کے ساتھ ہی ہم اس چیز کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے تحفظ کی بات۔ جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے مسلمان صرف دنگوں کا شکار ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، لٹے ہیں، اور ان کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں۔ وہ اس میں ترقی نہیں کر پائے ہیں۔ ہمیں تحفظ چاہیے ہے، اور اس کے لیے ہمیں نوکریوں میں اور فورس میں ہمیں قاعدے کی نمائندگی ملنا چاہیے۔ تیسری چیز، ہمارے پاس نوکریوں کے اندر ریزرویشن مسلمانوں کو کسی نہ کسی صورت میں، اور تعلیم میں ریزرویشن ضرور دینا چاہیے۔ ITI کھول لینے سے یا چھوٹے چھوٹے مدارس کھول لینے سے مسلمانوں کا بھلا نہیں ہو سکتا، فروغ نہیں ہو سکتا۔ ان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل انجینئرنگ کالج ان کے لیے کھولے جائیں، اس میں ریزرویشن ہو، جیسا کہ ہندوستان کے دستور کے اندر یہ موجود ہے کہ مسلمان اپنے ادارے کھول سکتے ہیں، اقلیتی ادارے کھول سکتے ہیں، اور حکومت انہیں پورا تعاون کرے گی۔ تو اس بالکل ریزرویشن کی بات کہی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، خاص طور سے تعلیمی اداروں کی بات کی، اس کے ساتھ ہی نوکریوں کی، کہ نوکریوں میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی طبقہ اوپر اٹھ سکتا ہے اور حق مل سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں ان دونوں ساتھیوں سے متفق ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ جب ہمارا ملک غلام تھا تو ہم آزاد تھے، اور جب ملک آزاد ہوا تو ہم غلام ہو گئے، اور آج حقیقت یہ ہے کہ 2 نمبر کے شہری ہم بن کے رہ گئے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی سازش کے تحت ہمیں پچھڑا ہوا چھوڑا گیا ہے کہ ہم کہیں کسی بھی صورت میں ترقی نہ کر سکیں۔ مسلم علاقوں میں نہ تو کوئی ہاسپٹل بنتا ہے، نہ کوئی کبھی یہ کہ بینک کھلتی ہے۔ ہاں، پولیس چوکیاں ضرور کھل جاتی ہیں، اور مختلف بہانوں سے کسی بھی طریقے سے ان کو یعنی ہمیں اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم صرف اپنا تحفظ کے لیے روتے رہے۔ ووٹ بینک بنایا سب نے، ہمیں اچھے اچھے وعدے کیے، 5 سال تک نظر نہیں آئے، اس کے بعد پھر آئے۔ تو اب دیکھیے، یہ فساد کے خلاف جو بل آنے والا تھا پیش نہیں کیا گیا، ہمیں صرف سبز باغ دکھائے گئے، اور وہاں فساد ہوا مظفر نگر میں،
اور اس کے بعد معلوم ہوا جاٹوں کو ریزرویشن دے دیا گیا. ایسا لگا کہ جیسے انہیں اس فساد کا انعام دیا گیا ہے ہمیں مارنے. تو یہ سب معاملات آج سے نہیں بلکہ جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں, بار بار کہہ بھی رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے. اس لیے کہ اگر کوئی مضبوط وہ قانون ایسا بنا دیا گیا جس کے امپلیمنٹیشن کے بعد فساد نہ ہو ہندوستان میں, تو پھر ہم ووٹ بینک کیسے بن سکیں گے کسی کے. بالکل, فرقہ وارانہ فسادات بل کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس طرح سے کانگریس نے اس کو پارلیمنٹ میں نہیں رکھا, اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری پارٹیاں تھیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی, اس بل کی, اور وہ بل ٹیبل نہیں ہو پایا. حالانکہ جس بل کو چاہا کانگریس نے وہ پاس ہو گیا. کانگریس اگر یہ چاہتی کہ بل پاس ہو جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بل پاس نہیں ہوا؟ اس کو کانگریس بالکل خود نہیں چاہتی تھی کہ بل پاس ہو. آپ یہ دیکھیے آزادی کے ٹائم کتنا مسلمان سرکاری نوکریوں میں تھا, کتنا ایجوکیٹڈ تھا. آج کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے, دلتوں سے بدتر ہے. جو مسلم علاقے ہیں, جس بریلی میں ہی لے لیجئے, کچھ علاقے یہاں کے ایسے ہیں جیسے اجاز نگر گوٹیا ہے, اور کچھ علاقے میں سمجھتا ہوں آپ جا نہیں پائیں گے. سڑکوں کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, 6 فٹ پہلے گڈھے ہیں, اس کے اندر سب گندگی جتنی بھی ہوتی ہے مکانوں کی وہ سب بھرتی ہے, اسی میں بچے ننگے ٹہلتے رہتے ہیں. مچھر کیڑے وہ حشر ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ یہ انسان رہتے ہوں گے. الیکشن کے دوران جو بالکل جس طرح کا یہ درد بیان کر رہے ہیں, تقریباً کسی مسلم کالونی میں ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں تقریباً کم و بیش ایک ہی حالات نظر آتے ہیں. گندگی کا انبار ہوتا ہے, بچے ننگے ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ تمام طرح کی پریشانیاں علاقے میں دیکھنے میں آتی ہیں. لیڈرز آتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, لیکن ان کا حل نہیں ہوتا, مسائل جو کے تیوں رہتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ہم لوگ, کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ 16ویں جو لوک سبھا کا انتخاب ہونے جا رہا ہے, ہماری قوم کو ہوش مندی سے کام لینا ہے, اور ہمارے بیچ میں جو مفاد پرست لوگ ہیں ان کو پہچاننا ہے, اور اس طریقے سے ووٹ کا کاسٹ کرنا ہے کہ ہم سب لوگ متحد ہو جائیں اور ایسی کوئی سرکار بنائیں جو ہمارے بارے میں سوچتی ہو, ہماری قوم کے بارے میں سوچتی ہو, ہمارے سماج کے بارے میں سوچتی ہو. کیونکہ آزادی کے 62 سال بعد جس طریقے سے ہمیں چلا گیا ہے وہ نہ چلا جائے تو بہتر ہوگا. بالکل, انہوں نے کہا کچھ ایسی ہم لوگوں کو پہل کرنی چاہیے, کچھ ایسی رણنیتی بنانی چاہیے, کچھ ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمارا ووٹ تقسیم نہ ہو اور ایک ایسے نمائندے پارلیمنٹ میں پہنچیں جو ہماری بات کو رکھ سکیں. جی, میں اس سے بالکل متفق ہوں. دراصل مسلمانوں کو بہت بڑے کمپلیکیشن سامنے آئیں گے, اور اس میں ہمیں اپنی دانشمندی کا ثبوت دینا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سی طاقت وہاں پہ برسر اقتدار آئے گی, کون سی نہیں آئے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں جو مسلم کے وجود سے یہاں خائف ہیں وہ کس طرح سے ہریں. اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کو سپورٹ کریں. ہم کسی بھی پارٹی کو جو وہاں پہ اس کو فرقہ پرست قوتوں کو ہرانے کی سٹیج میں ہوگی اس کو مدد کرنا چاہیے. یہاں میں ایک دوسری بات بھی کہوں گا کہ مسلمان اپنی زب و حالی کا, پسماندگی کا رونا روتا ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر خود بھی عائد ہوتی ہے, اس کے لیے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. یہ وسطی یو پی کا علاقہ جہاں آپ یہ کر رہے ہیں سروے, مغربی یو پی میں اور وسطی یو پی میں اور نیچے کے یو پی میں ہی فرق ہو جاتا ہے. جو تنظیمیں اپنے علاقوں میں سیاست بھی کر رہی ہیں اور مسلمانوں کے ریہیبیشن کا کام بھی کر رہی ہیں وہ کامیاب ہیں. ہم لوگ اقتدار کی ہوس میں تو سیاست میں کود پڑتے ہیں, لیکن اپنی قوم کی حالت سدھارنے کے لیے جیسے ہمارے جنوبی ہند میں ہمارے اتحاد المسلمین تنظیم نے انجینئرنگ کالج, ڈگری کالج اور وہاں پہ بنیادی تعلیم کے نظام میں بھی انہوں نے کام کیا, عوام میں انہوں نے پہچان بنائی, سیاسی قوت بھی انہوں نے دی. ایسے ہی ہمارے علاقے میں تنظیم ہونا چاہیے. میں عبد الجلیل فریدی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہی ایک ماحول دیا تھا یو پی میں ایک مسلمانوں کو, اب ان جیسا مسیحا کوئی پیدا نہیں ہوا. بالکل, مسلمانوں کو اپنے طور پر پہل کرنی ہوگی, اپنے طور پر کوشش کرنی ہوگی, اور اس کے بعد آگے آنا ہوگا ایک سیاسی قوت بن کر, تاکہ جو مسائل ہیں ان کا حل پوری طرح سے ہو پائے. عالمی سمیت کا خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا. ٹاپس انڈیا کا نمبر 1 پکل.
की परछाइयों में, दरख्तों में, दीवारों में मिलेंगे कुछ निशान। बावड़ी है सुनसान, मिलेगा एक नाम जो बदल देगा ज़ैन और आलिया की बेइंतहा मोहब्बत का जहां। बेइंतहा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के मुस्लिम इंटर कॉलेज में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान इतना ज़ुबो-हाल क्यों है, मुसलमान आजादी के बाद और बद से बदतर हालत क्यों होती चली जा रही है, क्यों मुसलमानों में कोई सियासी लीडरशिप जो है पैदा नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा शख्स आगे नहीं आ रहा है, लोग ऐसे आदमी को लीडर मानने को तैयार नहीं है जो मुसलमानों के मसाइल को हल कर पाए। बेसिकली इसमें रीजन यह है कि हमारी टोटल जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उसमें हमारे पास खाली 32 एमपीज हैं। हमारे पास 10% एमपीज नहीं है टोटल पॉपुलेशन, वो इंडिया की पॉपुलेशन में। वी डू नॉट, हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई मुस्लिम लीडर नहीं है। जो लीडर बरेली से आज तक मैंने देखा है 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आप मतलब लास्ट 30 ईयर से देखिए बरेली में कोई एमपी इलेक्शन नहीं जीत रहा। क्यों? हमारे पास कोई मजबूत लीडर ही नहीं है कि हम अपनी बात उसको कह सकें, वो हमारी बात रख सके। गवर्नमेंट क्या करती है? कमीशंस बनाती है, कमीशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करती। ये सब मैनिफेस्टो में हो जाता है। सब कमीशंस बनते हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती है, सच्चर कमेटी आई, रंगनाथ मिशन कमीशन आया, कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब इलेक्शन आएगा असेंबली का, जो पार्टी चाहेगी वो अपने कि हम 18% देंगे, 10% देंगे, whatsoever, फाइन। जैन आ पाए, आप जैन को देखिए, जैन कम्युनिटी इंडिया के अंदर खाली 2% है और जैन को इन्होंने ओबीसी में दे दिया। हम लोग कितना है? यूपी में हम 18% हैं और हमारे पास एसटी का नहीं है। मुस्लिम एसटीज में भी आते हैं, लेकिन आज तक हमें कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं होती है कि मुस्लिम को एसटी के अंदर भी लेकर आया जाए। हमें कोई चीज की जो जैन इतनी रिच कम्युनिटी है, उससे कंपैरिजन आपने मुस्लिम्स को करना चाहिए था। कम से कम इतना होना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी हो, सेंटर में आप किसी को भी लेकर आइए जो हमारी बात करे। मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि मेरे हिसाब से बीजेपी आए, कांग्रेस आए, समाजवादी आए, हमारा कौन भला करेगी? जो हमारी बात करेगी, जो हमसे परमानेंट हमारे लिए कॉन्सेप्चुअली मेरी जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए जो फायदेमंद काम करेगी, डेट इज बिल्कुल। जो हमारे मैनिफेस्टो पर काम करे हमें उसको लाना चाहिए। इनका ये कहना है कि हमें अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करना चाहिए और जो उसको माने हम उसको वोट करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मुस्लिम मसाइल पर जो बात करूंगा, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो छोटे बच्चों की तालीम का जो मेयार है बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं या गली मोहल्लों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत खराब है। अब मॉडर्न एजुकेशन का जमाना है। एक मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन पूरी तरह नहीं है, कंप्यूटर का जमाना है। अब बच्चे को बेसिकली हमें तैयार करना है। जब बच्चा नर्सरी क्लास से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम में साइंस, मैथ, कंप्यूटर पढ़ेगा, तब उसमें आगे जो है सलाहियत आएगी। दूसरी बात, मुसलमानों को रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। ये हमें तब मिलेगा जब हम मुसलमान यूनाइट होंगे। मुसलमान हम सब खुद इस तरह आपस में बटे हुए हैं। किसी भी गली मोहल्ले में इलेक्शन आए, एक घर के 4 भाई हैं, एक पार्टी को लड़ाएगा, दूसरा दूसरे को लड़ाएगा, तीसरा तीसरे को लड़ाएगा। जब हम एक नहीं हैं, तो हम जब एक हो जाएंगे तो नेचुरल बात है कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे बारे में सोचने लगेंगे। यहाँ तक सवाल ये है कि आज़ादी के बाद ये सोचा सा सब लोगों को ख्वाब था कि एक आज़ादी के बाद अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, मगर जो कांग्रेस ने कम से कम 40-50 साल लगातार हुकूमत की और सिवाय मुसलमानों के इस्तेहसाल के उन्होंने कुछ नहीं किया। दंगे फसाद मुसलमानों को पीछे छोड़ते चले गए। यानी फिरका परस्ती जो है वो उनके अंदर भी थी, हर पार्टी के अंदर है, किसी कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर फिरका परस्ती नहीं है। और इसीलिए मुसलमानों का इस्तेहसाल होता रहा और मुसलमान जो हैं वो खुशायन ख्वाबों में खोते रहे और मिला उनको कुछ नहीं आज तक। और अब भी नया इलेक्शन आ रहा है, वादे अब भी हो रहे हैं, वादे अब भी कह रहे हैं। हर पार्टी जो है रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब मौका आता है तो किसी मुसलमान को या किसी भी इस कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं है। ना रिजर्वेशन मिला और जो
جو سرکاری نوکریوں میں جو ہم لوگوں کی تعداد کی جو فیصد تھے ہم لوگ، وہ کہیں ہٹ کے اب میرا خیال ہے 1-1.5% رہ گئے ہم لوگ، کہیں کسی جگہ نہیں ہے. بالکل تناسب پہلے سے زیادہ اور گھٹتا جا رہا ہے، بڑھنا چاہیے تھا لیکن وہ اور کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے اور جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ آل ریلیجنز شوڈ بی ایکول، آر ایکول، تو ایک یہ جب سوال آتا ہے کمیونٹی وائز ڈیولپمنٹ کا تو وہی کافی نراش کر دیتا ہے، کیونکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ویکتی کو ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے دھرم کے حساب سے، اس کی نیشنلٹی کے حساب سے. تو ہم لوگوں کو کوئی بھی 1 یا 2 ٹارگٹ نہ لے کر کے آن اے ہول یہ کرنا چاہیے کہ مسلمز کو برابر ہر چیز میں ویسا ہی حق ملے جیسا اور قوم کو ملتا ہے. تو ہم لوگ آن اے براڈ اس کو لے کے چلیں. کہیں نہ کہیں کمیاں ہماری ہیں، جیسے ایجوکیشن کا مسئلہ آیا اور کئی ایک لیڈرشپ کی بات بھائی نے کہی، تو ہم ہی لوگوں میں کمیاں ہیں، ہمیں امپروو کرنی ہوں گی اور ٹارگٹ یہی لینا ہوگا کہ 1 یا 2 چیزوں میں نہیں، لگ بھگ سبھی چیزوں میں ہمیں برابری کا حق ملے. دیکھیے، ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور اس کی آزادی کے لیے تمام ہندوستان کی تمام تر قوموں نے متحد ہو کے اس ہندوستان کو ایک چمن تیار کیا تھا اور اس کے بعد میں ایک لاہ عمل مرتب کیا گیا تھا. اس لاہ عمل کے تحت جو ہے وہ سب کے حقوق کی پاسداری کا لحاظ رکھا گیا تھا، مگر ایک عرصہ دراز تک حکومتیں بھی رہیں، مگر اس میں باضابطہ طور پر انہی حکومتوں نے کچھ کمیٹیاں بنائیں اور ان کے ذریعے سے ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے اور ہماری ترقی و تعمیر کے لیے کام کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائیں. اور اس میں جسٹس سچر کی خاص طور پر میں ذکر کروں گا کہ اس میں باضابطہ طور پر اس قوم کی زبوں حالی کی پوری داستان موجود ہے. اور اس میں پروفیسر اختر مجید صاحب جو میرے دوست بھی تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ اس قوم کی جو بدحالی ہے، اس بدحالی کی ذمہ دار شاید یہ خود قوم ہے. اگر یہ قوم اب ترقی چاہتی ہے تو سب سے پہلے یہ متحد ہو. جب قوم متحد ہوگی، متحد ہو کر یہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جب یہ کام کرے گی تو یقیناً تعلیم اور تربیت کے میدان میں یہ کام کر سکتی ہے. پورے جیسے الیکشن کے ٹائم پہ آ کے تو یہ جو سیکولر پارٹیز ہیں وہ تو یہ دیش میں ایک طرح سے ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف یا ان کے ٹیررزم کا جو خوف دکھا کے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو اکیلے جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور ایک طرح سے ہوڑ بن گئی ہے جو سیکولر پارٹی ہیں ان میں بھی اور جو نان سیکولر ہیں ان میں بھی کہ ہم سب سے زیادہ دیش بھکت ہیں اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں یا ان کے اس طرح سے. بالکل ان کا کہنا ہے فرقہ پرست طاقتوں کا ہوا دکھا کر کے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو وہ برسر اقتدار آ جائیں گے. یہ ایک ڈر ہمیشہ رہتا ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ ناانصافیوں کی ایک طویل فہرست ہے. اب مثال کے طور پر لوک سبھا دیکھ لیجئے، 80 کے قریب سیٹوں پر ہم چناؤ نہیں لڑ سکتے، وہ وہاں مذہب کے حساب سے شیڈول کاسٹ کو دے دی گئی ہیں. یہ مذہبی ہمارے ساتھ خیر ایک طریقے کی ناانصافی ہے. ہماری تعداد جو کم ہو رہی ہے وہ یوں ہو رہی ہے کہ 80 سیٹوں سے تو ہمارا حق ہی ختم ہو گیا. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی سرکار بنے وہ یہ دوبارہ سے اس کا حدود اربع طے کرائے، دوبارہ سے وہاں کا پریسمن ہو اور وہاں پہ ہمیں بھی ادھیکار ملنا چاہیے 80 سیٹوں کے اوپر چناؤ لڑنے کا. اور دوسرا مسئلہ اس ملک میں آزادی کے بعد عدم تحفظ کا احساس ہے. پوری مسلم قوم اور پورے خطے میں اس ملک کے عدم تحفظ کا شکار ہے. اب تعلیم کا معاملہ پیچھے ہو جاتا ہے، مالی حالت پیچھے ہو جاتی ہے. جب ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ صبح کو ہمارا گھر محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا تو ہم بچے کو اسکول کیسے بھیجیں، ہم کاروبار پہ دھیان کیسے دیں. ہم رات بھر تو اس چکر میں سو نہیں پاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آگ لگ جائے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، کل ہم کیمپوں میں پڑے ہوں، کہیں ہمارے ساتھ مظفر نگر ہو رہا ہے، کہیں ہمارے ساتھ گجرات ہو رہا ہے. تو جب ہم عدم تحفظ کا شکار ہیں تو ہمارے نوجوان کے اندر مایوسی ہے اور یہ مایوسی اس ملک کے لیے خطرناک ہے. ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے. ایک تو عدم تحفظ کی بات اور اس کے علاوہ بات کی پریسیمن کی کہ پریسیمن میں جس طرح سے کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر مسلم کافی تعداد میں ہیں، کئی سیٹوں پر 60 سے اوپر ہیں جن میں نگینا اور بہرائچ ایک مثال کے طور پر ہیں، لیکن ان کو SC/ST کر دیا گیا، ان کو ریزرو کر دیا گیا ہے. عالمی سمے کا خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں وقت تو چلا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا. ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل
आपकी ज़बान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में। हमारे साथ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आखिर मुसलमानों के जो मसाइल हैं, आजादी के 65 साल बीत जाने के बावजूद उनका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्यों हम अभी तक कोई मुस्लिम लीडरशिप पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी आवाज को ऐवान तक पहुंचाए, पार्लियामेंट तक पहुंचाए और जो मसाइल हैं उनका हल निकल कर सामने आए। हमेशा डिमांड करते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, उसके अलावा और सारे मसाइल हैं, तालीम का मामला है या सच्चर कमेटी ने जिस तरह की सिफारिश के साथ की थी उनको लागू करने का मामला है, वो सब क्यों नहीं हो रहा, कैसे उसका इजाला हो सकता है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? देखिए, मेरी मानना यह है कि हमारी जो है वो सोच बहुत छोटी है। हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। पहले हमें जो है अपनी सोच को जब हम बड़ा करेंगे, हम आपस में ही इतना लड़ भिड़ रहे हैं कि हमें आगे जो है कोई इस तरह का काम ही नहीं कर पा रहे हैं ताकि जो हम किसी तरह की कोई तरक्की कर सकें। जिस तरह का माहौल बरेली का खास तौर से बना हुआ है, वो इस तरह के माहौल में ना तो कोई लीडर हमारा पास ऐसा है जिससे कि हम उसको अपनी बात कह सकें, उसके पास जाकर अपना कोई दुख समझ उसे बता सके, और इस तरह से जो पोजीशन बनी हुई है उससे सबसे बड़ा जो है वो पॉलिटिकल तो जो है ही, लेकिन व्यापार बहुत ज्यादा जो है इससे खराब हो रहा है। इसमें जो है व्यापार की बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि अब जो बाहर से माल आते हैं वो माल यहाँ पर दूसरे बाहर से भेजने वाले दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता या दीगर शहरों से, वो बरेली को जो है वो बड़ा माल भेजते हुए बहुत ज्यादा डरते हैं उनसे, क्योंकि उनको डर लगता है कि कब पता नहीं यहाँ पर क्या किस तरह का माहौल बन जाए, कौन सा फसाद हो जाए। बिल्कुल, इन्होंने कारोबार की बात की, किस तरह से कारोबार पर असर पड़ता है। जब कहीं फसाद होता है तो एक मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में, और जो बाहर के कारोबारी हैं वो यहाँ के लोगों से कारोबार नहीं करना चाहते। जी हाँ, मुझे लगता है कि मुसलमान अपनी इस हालत के लिए बहुत हद तक खुद भी जिम्मेदार है। वो क्या करता है कि जब भी कभी मौका होता है कि उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जब जैसे इलेक्शन का टाइम होता है उसी टाइम उसको सुनने की थोड़ी सी होती है, लेकिन तब भी वो सही लोगों को नहीं चुनता है और ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कभी किसी के बहकावे में आ जाता है, कभी किसी के बहकावे में आ जाता है, अपने वोट को जो है बांट देता है। उसको अपने वोट को ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन व्यक्ति, मैं ये नहीं मानता कि कौन सी पार्टी अच्छी है, मैं किसी भी एक पार्टी को अच्छा या बुरा नहीं कहता कभी भी, न मुझे लगता है, बाकी हो सकता है लोगों की सोच और हो, लेकिन हम लोग सही लोगों को नहीं चुनते हैं। कभी हम किधर ही भाग जाते हैं, कभी हम किधर ही भाग जाते हैं, कभी कोई हमें कहीं कह के बांट देता है। तो इसलिए हम लोग जब एकजुट नहीं हो पाते हैं और इसलिए हम लोग की आज हालत ये हो रही है, हम लोग ना तो एजुकेशन सही से ले पाते हैं और इसका सिर्फ यही वजह रहती है जो हम लोग इतना पिछड़ रहे हैं आज, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल, छोटे छोटे मफादात को देखते हुए लोग ऐसे लीडरों को चुन लेते हैं जिनसे उनके मसाइल हल नहीं होते। देखिए, ऐसा है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क दुनिया का अजीम तरीन मुल्क है। इस एतबार से ये नहीं है कि यहाँ की जमहूरी निज़ाम बहुत बेहतर है, बल्कि इस एतबार से मैं इसको अजीम मानता हूँ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि मुझे सिम से ठंडी हवा आती है। तो ये अजीम तरीन मुल्क है। मसला ये है कि यहाँ की सियासत जो है वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो आइडियालॉजी की सियासत खत्म हो गई। आज़ादी के बाद से आइडियालॉजी की सियासत ही खत्म हो चुकी है। यहाँ मसला सिर्फ यह है कि रोशनी की किसी को फिक्र नहीं, रोशनी की किसी को फिक्र नहीं, जंग यह है कि दिया हमारा है। इस महफर पर, इस मौजू पर सिर्फ यहाँ पे सियासत हो रही है। जो हुक्मरान पार्टी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, उनको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान बचाना है। इस वक्त मौका जो है वो हिंदुस्तान बचाने का है, इस वक्त मौका किसी पार्टी को जिताने का नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी को, मुसलमानों को नजरअंदाज करके या किसी भी माइनॉरिटी को नजरअंदाज करके मुल्क में बेहतर निज़ाम नहीं चलाया जा सकता और नफरत के लिए हिंदुस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और इतनी बड़ी माइनॉरिटी को भुला करके कोई भी सही सरकार नहीं दे सकता, कोई भी हुकूमत नहीं चला सकता। ये हकीकत है कि यहाँ हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के साथ एक तासुबाना जो व्यवहार है वो किया जा रहा है लगातार। दूसरी बात यह है कि कोई भी किसी भी तरह की सरकार आए तो वो 5 साल के बाद भी हमें आकर नहीं देखती। एक बार चुनाव होने के बाद वो गली कूचों में, राजेंद्र नगर जो यहाँ पर इलाका है, पॉश इलाका है,
اس کا تو خوب کیا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن پرانے شہر کا علاقہ چونکہ مسلم کا علاقہ ہے، وہاں واحد ایک کالج ہے جو سرکاری ہے، اس کی طرف بھی دھیان نہیں دیا جاتا، آزاد انٹر کالج. اسی طرح سے اور دیگر جو کالجز ہیں ان کی طرف بھی کوئی دھیان نہیں دیا جاتا. تو تعلیم کے معاملے میں ہمیں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پچھڑا ہوا گھوشت کیا جا رہا ہے تاکہ اور ہمارے جو مورل ہے وہ ڈاؤن ہو جائے اور ہمارے بچے پڑھنے کی سے بالکل عاجز ہو جائیں. تو ہمیں یہ ایک اپنے مسلمانوں کو ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم ایسی ایک جو اپنی نئی قوم ہے اس کے اندر ایماندارانہ جو نیتا ہیں وہ پیدا کریں. ابھی ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بزرگ ہیں یہ بول رہے تھے اور کچھ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کہا اس ہندوستان کے اندر اس وقت جو ووٹ کی بات چل رہی ہے، مسئلہ کسی شہر کا نہیں ہے نہ کسی راج کا ہے، پورے دیش کا مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جہاں آرکشن کی بات ہے، سچر کمیٹی کی بات ہو رہی ہے اور دنگا ورودھی بل کی بات ہے، یہ اس وقت میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر گجرات جیسا کانڈ اگر دیش کے اندر ہوگا تو نہ تو آرکشن لینے کے لائق بچیں گے ہم، اور نہ ہی جو ہے ہمیں دنگا ورودھی بل مل پائے گا. اگر سب چیز کو لینا ہے تو اس ٹائم ہوش مندی سے مسلمان کو ووٹنگ کرنا چاہیے، اپنی قوم کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ کہا جائے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ایک ایک سیٹ پر لوگوں کو پلاننگ کرنی ہوگی، خاص طور سے مسلمانوں کو پلاننگ کرنی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنے جو ووٹ ہے اس کا شیرازہ نہ بکھرنے دیں اور ایسے کینڈیڈیٹس نکل کر سامنے آئے جس سے فرقہ پرست طاقتوں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، بی جے پی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، وہ جو ہے وہ نہ جیت پائیں اور پوری طرح سے ان کو کسی طرح سے فائدہ نہ ہو پائے. پریشانی دشواری اصلی یہ ہے کہ جہاں مسلم ڈومینیشن میں ہیں، اچھی تعداد میں ہیں، وہاں تمام سیکولر پارٹیاں ٹکٹ دے دیتی ہیں مسلمانوں کو. مراد آباد آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے ایس ٹی حسن صاحب اور وہ نور بانو صاحب اور یعقوب قریشی صاحب کو مایاوتی صاحبان دے دیا. اب ہمارا ووٹوں کا ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ وہاں ان کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے فرقہ پرست قوتوں کے لیے. اب مسلمان کو اوپر گیند چھوڑ دی جاتی ہے ہمارے پالے میں کہ ہم فیصلہ کریں. مسلمان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. پہلے مسلم مجلس مشاورت تھی، وہ مشورہ دیتی تھی کہ فلاں جگہ اس کو کرو، فلاں جگہ اس کو کرو، اس کے اثرات برآمد ہوتے تھے. اب بڑی دشواری کا سامنا ہے. مسلمانوں میں پلیٹ فارم جو مسلم مجلس مشاورت کا تھا یا یہ پرسنل لا بورڈ ہے، یہ ہمارے بڑے ذمہ دار ادارے ہیں، ان کو چاہیے آگے آئیں اور ہر سیٹ پہ سروے کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے یہاں، تاکہ مائنارٹیز کی طاقت بھی بڑھے اور فرقہ پرست قوتوں کو شکست بھی ہو. اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو جماعتیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان کام کر رہی ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ ان کے ریہیبلیشن کے لیے، ان کے ایجوکیشن گروتھ کے لیے بھی کام کریں. بالکل انہوں نے دو تین باتیں کہیں کہ ایک ایک سیٹ پر جو کچھ مسلم نمائندہ جماعتیں ہیں جو پہلے یہ کام کرتی رہی ہیں کہ مسلمانوں کو نمائندگی، مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائنز جاری کرتی رہی ہیں کہ کس سیٹ پر کس کو ووٹ دینا ہے تاکہ جو مسلم ووٹ ہے اس کا بٹوارا نہ ہو پائے اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ پارلیمنٹ تک نہ پہنچ پائیں. اور اب کا الیکشن کی اگر ہم بات کریں 2014، اس الیکشن کو لے کر جس طرح سے ایک مودی کو لے کر پوری طرح سے لوگوں کے اندر ایک ناراضگی ہے کہ کس طرح سے جو گجرات میں جس نے فسادات کرائے اس کو کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ معاملہ اور زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہو گیا ہے. عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آج بس اتنا ہی. خدا حافظ. ہندوستان کی